ہمیں حدیثیں سنائیے فرزند رسول. ہمیں نصیحت کریں ابوالحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقوی تقوی تقوی. پرہیزگاری کو غنیمت جانو اور ہر اس کام کو انجام دو جو جنت کا مستحق ٹھہرائے. دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے، بلکہ دنیا ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں ہم اپنے نیک اور صالح عمل سے ہمیشہ کے گھر کے لیے توشہ فراہم کر سکیں. کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لمبی لمبی آرزویں رکھتے تھے اور بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر دیتے تھے اور مال دنیا کا ذخیرہ کرتے تھے، لیکن کس طرح ان کی یہ بلند و بالا عمارتیں ویران اور قبرستان کی شکل اختیار کر گئیں. ان کا مال وارثوں میں تقسیم ہو گیا اور عورتیں دوسروں کے گھروں میں چلی گئیں. خدا سے پناہ مانگو، بے راہ روی سے اجتناب کرو اور اپنے پیشواؤں کے کردار کی پیروی کرو. لیکن تم لوگوں کا پیشوا وہ شخص ہو سکتا ہے جو ہدایت یافتہ رہبر ہو، اسرار و رموز قرآن کو سمجھتا ہو، احکام قرآن کے اسرار کی صلاحیت رکھتا ہو. بدترین انسان وہ امام ہے جو ستم گر و ظالم ہو، خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہو. ظالم کو اس سے امان ملے اور مظلوم آہ و فغاں میں رہے. چلے جاؤ اور ذکر خدا سے غافل نہ رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابوالحسن حدیثیں سنا رہے تھے اور ہزاروں آدمی ہاتھوں میں قلم لیے آپ کی گفتگو لکھ رہے تھے. تعریف اس خدا کی جس نے اسلام کو صراط مستقیم بنا کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا، علوم کے چشموں سے تشنگان علم و معرفت کو سیراب کیا اور دین کو پائیدار مستحکم بنایا تاکہ کوئی اس پر غالب نہ آئے اور نہ ہی اس دین پر حملہ کر سکے. بھائیوں، جان لو معرفت خدا کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ مختصر اور سیدھا راستہ ہے. جو بھی اس راہ پر گامزن رہا منزل تک پہنچا اور کامیاب رہا. جس نے بھی اس راہ سے روگردانی کی وہ گمراہ ہوا. عاقبت میں ندامت اور پشیمانی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. مجھ سے سن لو اور قبول کرو. خدا نے حکمت کا دروازہ اہل بیت کے لیے کھولا ہے اور اس دین کی رہنمائی کے لیے ہمارے آباء و اجداد کو منتخب کیا ہے. بس خدا سے پناہ مانگو اور خدا جل جلالہ سے غافل نہ ہو. میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے اور اسی طرح میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ کہ جن پر اللہ کا درود و سلام ہو سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دن جبرائیل امین نے آپ سے سرگوشی کرتے ہوئے ان کلمات کو بیان فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا پائیدار قلعہ ہے. جو بھی اس قلعے میں داخل ہوا اس نے اللہ کے عذاب سے امان حاصل کیا. لیکن بھائیوں، اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. قبول ولایت ائمہ ان شرائط میں سے ہے.
والسلام.